الحمدللہ ہر جمعے میں خطبے کے بعد یہ 2 شعر میں ضرور پڑھتا ہوں۔ ایک میں اپنی عملی کیفیت کا احساس ہو جاتا ہے، اور دوسرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے۔ چونکہ ربیع الاول ہے تو موسم کے لحاظ سے ذرا اور بھی سن لیجئے۔ خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو وقت کی قدر کرتے ہیں، موقع پر آتے ہیں اور پورا بیان شروع سے آخر تک سنتے ہیں، تو ان کے لیے زیادہ وہ فائدہ مند ہوتی ہے بات۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صفی انبیاء ہیں، وہ امام صفی انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑا سے بڑا ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ امام الانبیاء تو کوئی نہیں نا، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ وہ جو ایک شہر نور الہدیٰ ہے، وہ ایک جو شہر نور الہدیٰ ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح شمس الضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر الدجیٰ ہے، جس کی ہر صبح شمس الضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر الدجیٰ ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، سنیے ذرا، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے۔ دیکھا جبریل ہے باب جبریل، وہاں سے فرشتہ آتا تھا جبریل۔ کوئی پوچھے تو میں بتا سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن دعویٰ اور بات ہے، دلیل اور بات ہے۔ کوئی گرا پڑا بھی تم دیکھ لو گے، نبی کا نام آئے گا جھوم جائے گا، کوئی انگوٹھے چومے گا، کوئی دھمال ڈالے گا، اپنا اپنا رنگ ہے نا، اس رنگ میں چلا جائے گا۔ کوئی انگوٹھے پوجنے کو بدعت کہے گا، کوئی نبی کی آمد پر جھنڈیاں لگائے گا، کوئی اس کو بدعت کہے گا، کوئی نبی کی آمد پر کپڑے سے جھنڈے بنا کر کھمبوں پر اور عمارتوں پر لٹکائے گا، کوئی کہے گا نہیں بھائی نبی کا مشن یہ نہیں ہے، یہ جشن تو ضرور ہے، مشن اور ہے۔
ارے جھنڈے تم کھمبوں پر جو لٹکاتے ہو تو کتنے ایسے ہیں جو ننگے بدن پھرتے ہیں، ان کو کپڑا پہنا دو۔ اور میرے اپنے ہمارے بہت بڑے جماعت کے اور ہمارے مسلک کے آدمی ہیں، کہنے لگے یہ کئی سالوں سے میں نے سوٹ پہن رکھا ہے، ہر عید پر کتنے سوٹ میں لوگوں کو لے کر دیتا ہوں۔ یہ بھی طریقہ کار ہے نا، سمجھ آئیے نا بات۔ میں نے یہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہی جوتا پہنا ہوا ہے، لیکن پتہ نہیں میں کتنوں کو لے کر دے دیتا ہوں۔ یہ اور رنگ ہے۔ کوئی جشن مناتا ہے دھمال ڈال کر دھماتا ہے، کوئی جھنڈیاں لگا کر۔ اچھا، تو ایک بات شروع میں یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں اختلاف ہے کہ آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، مختلف آراء ہیں۔ جو حدیث کے مطابق تواتر کو بات پہنچتی ہے نا، وہ ہمارا دین ہے، وہ ہمارا مذہب ہے، اور الحمدللہ ہم اہل حدیث ہیں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حدیث کا سلسلہ ہی نہیں تھا، حدیث تو جو آپ نے فرمایا وہ حدیث بنتی ہے نا۔ تو آپ کی وفات جب ہوئی اس وقت تو صحابہ موجود تھے، انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح آپ کا بیماری آئی، کس طرح آپ وفات پائی، سارا ہوا۔ لیکن ولادت کے وقت تو کوئی صحابی تھا ہی نہیں۔ تو جو علماء نے تحقیق کی تو اس تحقیق میں ایک یہ بات ہے، یاد رکھیں ذرا، باتیں بڑی کام کی ہیں، بڑی محنت سے نکالی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ ربیع الاول میں پیدا ہوئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ سوموار کا دن تھا جب آپ پیدا ہوئے ہیں، اور سوار کا دن ربیع الاول میں جب تاریخ شروع ہوتی ہے نا مہینے کی تو اسی وقت گنا جاتا ہے نا۔ تو ایک پہلا سوار 2 تاریخ کو آیا ہے، دوسرا سوار 9 تاریخ کو آیا ہے، اور تیسرا جو اتوار ہے 16 تاریخ کو آیا ہے۔ نہ آپ کی ولادت 2 کو ہے نہ 16 کو ہے، تو یہ مسٹ ہو گیا کہ آپ کی ولادت 9 تاریخ کو ہے۔ اور ایک عالم نے اس پر ایک بڑی پتے کی بات کہی، لوگ کہتے ہیں نا عقلی دلیلیں بھی، تو آپ کی نبوت وقتی نہیں تھی، ایک زمانے کے لیے نہیں تھی، میں نے پہلے اس پر اظہار کیا، ایک قوم کے لیے نہیں تھی، ایک قبیلے کے لیے نہیں تھی، آپ کی ہمیشہ کے لیے تھی۔ تو 9 کا ہندسہ ایسا ہے جو بدلتا ہی نہیں ہے۔ 9 کا پہاڑا شروع کریں نا تو 9 ایکم 9، آخر میں کیا آیا ہے 9، اور 9 دونی 18، 8 اور 1 جمع کریں تو کیا بن جاتا ہے 8 اور 1 18 کا 8 اور 1 9، اور جب 3 سے ضرب دی 9 تریں 27، 7 اور 2 کو جمع کیا کیا بن گیا، اور جب 4 نامے 36، 6 اور 3 کو جمع کیا، اور جب 5 نام 45، 5 اور 4 کو جمع کیا، اور جب 6 نام 54، پھر 4 اور 5 کو جمع کیا کیا بنا، اور جب 7 نام 63، 6 اور 3 کو جمع کیا کیا بنا، جب 8 نام 72، 7 اور 9 کو جمع کیا کیا بنا، جب 9 نام 81، 9، 8 اور 1 کو جمع کیا کیا بنا، 9 10 90، 90 اور 0 کو جمع کیا اب کیا بنا 9 اور 0 9 کا 9۔ تو جس طرح یہ نہیں بدلا باقی سارے پہاڑوں میں بدل جاتے ہیں اور اس میں نہیں بدلتا۔ لیکن علماء نے 8 تاریخ بھی لکھی، جس طرح امام احمد رضا خان بریلوی ان نے 8 تاریخ پیدائش کی لکھی، اور بعض نے 12 ہی لکھی، وفات 12 ہی لکھی، پیدائش ماکروا و ماکر اللہ، اللہ بھی تدبیر کرتا ہے، لوگ بھی تدبیر کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہم جشن منائیں گے، اللہ نے کہا وفات بھی اسی دن ہے، ذرا خیال تو کرو، ذرا ہوش تو کرو ذرا۔ تو بعض نے 12 بھی بتائی۔ تو اب دیکھیے جشن کی آوازیں تو ہر قسم سے سنتے ہیں نا،
لیکن مشن کی آواز جو لگانی ہے نا، جس سے کامیابی ملنی ہے۔ اور دوسری بات، میرا ذہن بنا ہے کہ آپ کی وفات کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ آپ کی وفات کا شاید ٹائم کتنی اجازت دیتا ہے، لیکن جو ایک تو میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی، ان کا ذرا ترجمہ سن لو۔ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں، اور یہی خطبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں انشاءاللہ جب موقع ملا تو وہ آئے گی بات، تو یہی آیات پڑھی تھی، وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے پیغمبر ہیں۔ قد خلت من قبل الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ فوت ہو جائیں، مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پر پھر جاؤ گے؟ نہیں۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ شکر گزاروں کا قدردان ہے۔ احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر مشہور ہو گئی تھی کہ آپ وفات پا گئے، تو صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے کہ آپ تو وفات پا گئے، تو اللہ نے آیات نازل کی کہ آپ سے پہلے بھی نظری گزرے ہیں، ان پر بھی موت آئی ہے، آپ پر بھی موت آئے گی۔ دوسرا مقام سنیے، اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر کس طرح فرمایا۔ دوسرے مقام، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام بخشا ہی نہیں، ہمیشگی آئی نہیں، جو بھی آیا ہے اس پر موت طاری ہوئی ہے۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر تم وفات پا جاؤ گے تو تمہارے مخالفین کیا ہمیشہ رہیں گے؟ وہ بھی نہیں ہمیشہ رہیں گے۔ تیسرا مقام سن لیجئے، اللہ رب العزت نے تیسرے مقام پر، یہ سورہ زمر ہے، پہلی سورت آل عمران تھی، دوسری سورت الانبیاء تھی، اور تیسری سورت الزمر ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں 24 بارہویں میں 29 اور 30 نمبر سورت یہ آیت ہے، إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ، بے شک اللہ نے شبہ ہی ختم کر دیا، إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی مر جاؤ گے اور یہ بھی مر جائیں گے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑو گے اور جھگڑا فیصل کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی عبادت کی طرف وہ مانتے نہیں تھے، تو اللہ فرماتے ہیں آپ پر بھی موت آنی ہے، ان پر بھی موت آنی ہے، حشر بھی قائم ہونا ہے، ہمارے سامنے حاضر بھی ہونا ہے، اس وقت ہم فیصلے کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن سے دلیلیں آپ نے سن لی۔ اب سنیے، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی پہلی تاریخیں ہیں، ہجری سن کی 11 ہجری سن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپسی پر جو رمضان آیا نا، تو رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آیات نازل ہو چکی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم بھی، اور 6 ماہ پہلے سورت نازل ہو چکی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہی ہو گئی تھی کہ اب میرا وقت قریب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان المبارک میں، آپ رمضان المبارک میں 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے، اس رمضان المبارک میں 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ذرا غور سے سنو بات،
ہمیں واضح پیغام دیا، جب تم وقت قریب آئے تو اللہ کی عبادت میں اضافہ کر دو، اے نہ ہوئے منہ پھلا پھلا کے تے نائی کولوں اس طرح دے پھلا پھلا کے تے پپو بنن دی کوشش کرو ہے۔ بعضے دیکھے ہیں چباڑیاں وچ وڑ جاندیاں، منہ پھلا کے تے موڑ بھی اس طرح نال ہو داڑھی کٹاندے پہ ہوندے نہ، وہ تو کوئی اپنا وہ جوتا تو لگا لے گا، نالین اور سٹیکر تو لگا لے گا، اگر تیرے منہ پر چہرے پر محمدی شکل ہی نہ ہوئی تو کیا منہ دکھائے گا؟ وہ 4 دن کا سٹیکر تجھے کیا مقام آئے گا؟ منہ بھلا بھلا کے تو اس طرح بھرا بھرا کے وہ سٹیکر کسی کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح پیغام دیا۔ پہلا پیغام کیا دیا کہ جب وقت قریب آ جائے عبادت کو بڑھا دو، اور پہلے آپ جبریل امین آتے تھے، آپ سے دور کرتے، جبریل امین آپ کو قرآن سناتے اور قرآن آپ جبریل امین کو سناتے۔ حفاظ کرام اسی طرح کرتے ہیں اپنا دور، اس کو دور کہتے ہیں۔ تو پہلے 1 مرتبہ دور کرتے تھے، اس رمضان میں 2 مرتبہ دور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ واضح پیغام تھا کہ تم جو ہے نا عبادت کو بڑھاؤ۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کے احد کے شہداء کے قبروں پر گئے۔ اللہ اکبر۔ جب اپنے سنگی ساتھی چلے جائیں نا، اپنے والدین، رشتہ دار، احباب، اپنے سنگی ساتھی، تو ان کی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرو، ان کو ان دعاؤں سے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں جو آپ پر جان نچھاور کرنے والے تھے، ان کی قبروں پر گئے اور ان پر نماز ادا کی، دعائیں مانگی ان کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، مجھے آپ کی طرف سے شرک کا ڈر نہیں ہے۔ یہ عرب کا معاملہ تھا نا، ایتے تے قدم قدم تے مشرک لگے بدن۔ آپ کی طرف سے شرک کا ڈر نہیں ہے، لیکن دنیا طلبی کا ڈر ہے، مال کماؤ کا ڈر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ جنت البقیع میں گئے، مسلمانوں کا جو قبرستان تھا نا، اس میں گئے، اس میں دعائیں مانگی، آپ نے لمبی لمبی دعائیں مانگی ان کے لیے، اور ان سے کہا کہ ہمارے آنے کا وقت قریب ہے، ہمارے آنے کا وقت قریب ہے۔ پھر 29 صفر کو، یہ صفر کے مہینے جو پچھلا مہینہ گزرا ہے نا، اس کے اوائل کی بات تھی، تو 29 صفر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ اکبر، بروز سوار جب آپ بقیع سے ایک جنازے کی واپسی سے آ رہے تھے تو بخار ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا تیز بخار کہ آپ نے جو سر پر کپڑا باندھا اس کے اوپر سے بھی تپش جو تھی نا محسوس ہوتی تھی، اس سے اوپر سے بھی تپش محسوس ہوتی تھی، اور آپ 11 دن اس بخار کی تیزی کی حالت میں رہے، اور 13 یا 14 دن اس بیماری کی حالت میں آپ زندہ رہے۔ اور جب یہ بیماری کی حالت آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی بیویوں سے پوچھتے، آج کس کی باری ہے، آج کس کی باری ہے؟ تو بیویوں نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں، عائشہ صدیقہ کے پاس رہنا۔ کوئی بھنگی، کوئی ملنگ، کوئی پٹھے سیدھے جتے چولے والا بوکے تو وہ کتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیویوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کی مرضی۔ آپ نے عائشہ کے پاس آنا پسند کیا اور عائشہ کے پاس
جب مشکل وقت ہوتا ہے، جب آخری وقت ہوتا ہے تو اسی کے پاس جاتا ہے نا جس سے عداوت ہو، دشمنی ہو، یا اس کے پاس جاتا ہے جس سے محبت زیادہ ہو؟ کس کے پاس جاتا ہے؟ بیویاں آپ کی 11 تھیں اور عائشہ کے پاس آپ آخری ہفتہ گزارتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 5 دن کے بعد آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، منبر پر آپ تشریف لائے، اور خطبہ کیا تھا ذرا غور سے سن لیجئے۔ خطبہ یہ تھا، لوگوں سنو، یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، میلے ٹھیلے کی جگہ بنا لیا تھا، عرس لگانے کی جگہ بنا لیا تھا۔ تم ایسا نہ کرنا، اللہ یہود پر لعنت کرے، یہود کو تباہ کرے۔ اور جو اب کام یہ کرتا ہے کسی کے مزار پر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نبی نے ارشاد فرمایا، اور اللہ رب العزت نے آج تک آپ کی قبر کو ان کاموں سے محفوظ رکھا ہے، آپ کی قبر کو محفوظ رکھا ہے۔ ایک یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، میلے ٹھیلے عرس کی جگہ بنایا، تم نہ بنانا۔ اور دوسرا فرمایا کہ میں نے تم میں زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے، جس نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو تو مجھ سے بدلہ لے لے، مجھ سے بدلہ لے لے۔ اللہ اکبر، مجھ سے بدلہ لے لے۔ میں حیران ہوتا ہوں، کوئی جنازہ ایسا ویکھیا نے جس سے وہ کھلو کے مولوی صاحب آتے نہیں معاف کر دیو، کوئی چنگا بھلا بولیا ماڑا کیتا تو کوئی قرض ہوئے تو یا فلانا دیون کان تیار ہے، تو جے کوئی اونچ نیچ ہوئے تو فلانا کرن واسطے تیار ہے، تو مڑ کداں کیوں وگدیاں تو بعد سیٹاں کیوں چل دیاں تو کوئی کیس کیوں ہوندے؟ وقتی چیزیں ہیں، وقتی چیزیں ہیں، نہیں پہچانا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا میں نے 5 دینار لینے ہیں آپ سے۔ آپ نے کہا فضل، عباس کے بیٹے تھے، اس کو 5 دینار دے دو۔ ایک اور روایت ہے، یہاں تو میں نے نہیں پڑھی لیکن علماء سے سنی ہے، اور وہ روایت کیا ہے کہ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک جنگ میں صفیں سیدھی کرتے ہوئے مجھے تیر سے کچوکا لگایا تھا، آج تم کہہ رہے ہو تو مجھے بدلا دو۔ آپ نے کہا یہ لے لو اور مجھے کچوکا لگا کر اسی دنیا میں ادلا بدلا کر لو۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے اٹھا بڑھا، صحابہ کی چیخیں نکلنے لگیں، سسکیاں نکلنے لگیں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے وہ کچوکا کھایا تھا میرے جسم پر کرتا نہیں تھا، آپ نے کرتا اٹھایا، صحابہ کی سسکیاں چیخوں میں بدل گئیں۔ ادھر چیخوں میں بدلی، ادھر اس نے وہ سوٹی، وہ تیر وہ پھینکا اور جا کر مہر نبوت پر بوسے گاڑ دیے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو بہانہ بنایا تھا آخری وقت میں جنت کا حقدار بن جاؤں۔ کون کہتا ہے نبی سے محبت نہیں ہے؟ وہ نبی کے الٹ کام جو مشن کے کرتے ہو ان سے محبت نہیں ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، ایک یہ دلیلیں گھڑتے ہیں۔ ایک دلیل میں نے سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو روزہ رکھتے تھے، اپنا میلاد مناتے تھے، لہذا میلاد مناتے ہیں، عید میلاد۔ اب دوست بتاؤ مجھے، عید اور روزہ ضد ہیں کہ نہیں آپس میں؟ جب روزہ ہوگا تو عید نہیں ہوگی، جب عید ہوگی تو روزہ نہیں ہوگا۔ روزہ اور عید ضد ہیں، جب روزہ ہوتا ہے عید نہیں ہوتی، عید کے دنوں میں روزہ نہیں رکھا جاتا، ممنوع ہے۔
ارے اللہ کے بندے، تو میلاد تو ثابت کرنے لگا، یہ ہمارے علماء نے گمراہ کیا لوگوں کو، تو بتا کہ تو اس کو کہو تو سوار کا روزہ رکھ لیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو سوار اور جمعرات کا روزہ رکھنے والے ہیں، الحمدللہ۔ یہ نہیں کہا اس کو، میلاد کی تشریح کر دی۔ اچھا مجھے بتاؤ، کیا ایک کہنے لگا بھئی اس وقت تو اذان نہیں ہوتی تھی تہجد کی، تم اذان دیتے ہو تہجد کی، یہ کہاں سے آ گئی جو میلاد پر تم کرتے ہو؟ اچھا میں تم سے پوچھتا ہوں، حالانکہ اس کا معاملہ اذان کا علیحدہ ہے، دلیل اس کی علیحدہ ہے، لیکن یہ پوچھنا چاہیے آپ سب میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں بھی آخری بات کہی ہے نا، وہ نماز کی پابندی کی بات کہی ہے۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے بات رکھیں گے، اس لیے ہمارا مشن انبیاء والا مشن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مشن ہے کہ آپ کی جیب سے ہم ایک کوڑی بھی نہیں مانگتے، لیکن ہماری بات تو سنو، اس کو پرکھو تو صحیح، اس کو تولو تو صحیح۔ اچھا آج صبح کی نماز، یہ میں کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ صبح کی نماز جن جن ساتھیوں نے پڑھی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ خدا کے گھر میں بیٹھے ہو، یہ بات سن لیں۔ اچھا آج کی نماز جن جن ساتھیوں نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ اچھا آج کی نماز تہجد کی جن آدمیوں نے پڑھی ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ دیکھ لیا آپ نے؟ تہجد کی اذان پر تو اعتراض ہے، کسی سے یہ نہیں پوچھا وہ نبی جو تیرے لیے کھڑا ہو کر اپنے پیروں کو سجا دیتا تھا، سجدے میں جاتا تھا، اتنی دیر لگاتا تھا، اماں عائشہ صدیقہ اس کے پاؤں پکڑتی تھی، کہیں روح تو پرواز نہیں کر گئی، وہ کہہ رہا ہوتا تھا امتی امتی امتی۔ تو گہری نیند سوا ہوا ہے، تجھے اذان پر تو اعتراض ہے، کسی سے پوچھا بھی ہے اس اذان کے بعد تو نے تہجد پڑھی ہے یا نہیں؟ کہاں پھینکنے لگا ان کو؟ جھنڈیاں لگا کر اور جھنڈے لگا کر نئی جنت ملے گی۔ جنہوں نے اپنے گلے کٹائے ہیں، جنہوں نے پتھر باندھے ہیں، انہیں محبت نہیں تھی، تجھے زیادہ محبت ہے۔ اس بلال کو محبت ہی نہیں تھی، اس عمر کو محبت نہیں تھی، اس صدیق کو محبت نہیں تھی، کہاں پھینکنے لگا ہے؟ اگر میں پھر پوچھوں کہ تلاوت کس نے کی ہے، پھر پوچھوں ترجمے سے کس نے کی ہے، پھر پوچھوں آج تک قرآن مجید ترجمے کے ساتھ کس نے پڑھا ہے، ذرا اپنے ضمیر کے سوال کرتے جاؤ۔ جو قبر میں سوال ہونے ہیں نا، مر ربوں کا، جس نے اس کی کتاب کو کھول کر دیکھا ہی نہیں، اس نے FA تو پاس کر لیا، اس نے ڈگریاں تو لے لیں، آج تک قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا، کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دے گا؟ ایسے نہیں بات چلے گی، غلط بات مشن کو اپنانے سے چلے گی، اور اس کے لیے آپ کو صحیح ٹرک پر آنا پڑے گا، یعنی رخ سیدھا کر لو۔ اگر رخ سیدھا ہو پیدل بھی آدمی پہنچ جاتا ہے، اور اگر رخ الٹا ہو لینڈ کرائزر پر بھی ہوگا، دور جائے گا، دور جائے گا، جتنا بگائے گا دور جائے گا۔ رخ کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے میرے ساتھیوں۔ انشاءاللہ اسی ترتیب پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لے کر آگے چلیں گے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔